بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين. وبه أنه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عزیز طالبات، یہ حدیث کی عبارت خوانی تھی. اس کے بعد آپ کے سامنے حدیث کا ترجمہ و تشریح اور انشاءاللہ عزیز توضیح پیش کی جائے گی. اس درس کو نہایت ہی توجہ سے سنیں اور اس کے اوپر غور اور فکر کریں. یہ ایک بہت ہی اہم درس ہے. اس درس کے آغاز سے پہلے، اس کی تشریح سے پہلے، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا فضل و کرم اور بے پناہ احسان ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور مزید برآں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا مزید احسان و کرم یہ ہوا علم دین کی دولت عطا فرمائی، یہاں تک کہ اب ہم الحمدللہ بخاری شریف جیسی عظیم الشان کتاب کی تدریس و تعلیم میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اخلاص و للہیت کے ساتھ تعلیم و تدریس کی توفیق نصیب فرمائے. عزیز طالبات، بخاری شریف بڑی اہم کتاب ہے. جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے اس عاجز ہی کی زبان سے سنا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. اس دنیا میں قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب جسے امت نے مانا ہے اور تسلیم کیا ہے وہ بخاری شریف ہے الحمدللہ. اور یہ ایسی بابرکت کتاب ہے، فضیلت اور اہمیت والی کتاب ہے. ہمارے اکابر نے، اسلاف نے تجربہ کیا ہے، اس کتاب کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی بوندوں کی طرح برستی ہیں، بلکہ وبائیں دور ہوتی ہیں. طاعون ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس بخاری شریف کے ختم کی برکت سے. یہاں تک کہ جس کشتی میں بخاری شریف کا نسخہ اور کتاب موجود ہو وہ ڈوبنے سے بچ جاتی ہے. اس کے بڑے عظیم فوائد ہیں.
اس لیے ہمارے اکابر و اسلاف نے بخاری شریف کے اختتام پر اہتمام فرمایا ہے، بخاری شریف کے اختتام کا دعائیں کی ہیں، چاہے وہ اختتام ہو چاہے افتتاح۔ چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور کرونا وائرس کی وبا عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے تعلیمی ادارے مقفل ہیں اور بند پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کا خاص کوئی اہتمام نہیں کر سکے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، نیک اور صالح بنائے، اطاعت و فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے گناہوں کا وبال ہے جس کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فرمایا گیا کہ بحر و بر میں، خشکی و تری میں فساد برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ جب ہمارے اعمال کی اصلاح ہوگی تو پھر ایسی صورت میں یہ وبائیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اس وقت کثرت سے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، تبھی دنیا پھر سے نارمل ہوگی اور حسب معمول چلے گی۔ بہرحال عزیز طالبات، اس سے پہلے بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ پر خوب سیر حاصل گفتگو کی گئی تھی اور تشریح کی گئی تھی۔ امید کہ آپ نے اسے بغور سماعت کیا ہوگا اور اپنے دل و دماغ میں ان تشریحات کو بٹھایا ہوگا۔ اب اس کے بعد بخاری شریف کی پہلی حدیث ابھی آپ کے سامنے بحمد اللہ تعالی پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تشریح بھی ابھی پیش کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک بات رہ گئی تھی، میں اسے بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بخاری شریف سے متعلق ما لہ وما علیہ پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور تمہیدی کلمات میں تفصیلی باتیں الحمدللہ پیش کی گئی تھی، لیکن ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی شروحات سے متعلق، اس لیے کہ کسی کتاب کی شرح بھی بڑی اہم بات ہوتی ہے، اور خاص طور پر بخاری شریف کی شروحات کا بھی ایک طالب علم یا طالبہ کو علم ہونا چاہیے بخاری شریف کی کون سی اہم شروحات ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ صحیح بخاری کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافی مقبولیت عطا فرمائی، اور اس کی مقبولیت کی ایک واضح دلیل یہ ہے، حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کی جتنی شروحات لکھی گئی ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، اتنی شروحات کسی اور حدیث کی کتاب کی شارحین نے نہیں لکھی۔ صاحب نصر الباری نے کشف الظنون کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ 1012 ہجری تک تقریباً 50 شروحات لکھی گئی تھی، پھر اس کے بعد مزید ہر سال اضافہ ہوتا رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ اب تک عربی، فارسی اور اردو میں 100 سے زائد شروحات آ چکی ہیں، لیکن ان تمام شروحات میں صاحب نصر الباری کا تجزیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 شرحوں کو سب سے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے عطا فرماتے ہیں۔ ان 3 شروحات میں سب سے پہلی شرح عمدۃ القاری ہے، جو عینی کے نام سے معروف و مشہور ہے،
دراصل یہ شرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر اور ہم زمانہ ہم اثر شیخ الاسلام علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ المعروف العینی کی شرح ہے، یعنی علامہ عینی کی یہ شرح ہے عمدۃ القاری۔ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ 17 رمضان المبارک سن 262 ہجری میں عین طاب ایک مقام ہے، وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ اسی نسبت سے آپ کا نام جو وہ گمنام ہو گیا، البتہ آپ کا پیدائشی مقام عین طاب تھا، اس مقام سے آپ معروف ہوئے، اسی لیے آپ کو عینی علامہ عینی کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرح کو لکھا ہے جو 12 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح دوسری شرح ہے فتح الباری، یہ بھی بڑی اہم شرح ہے بخاری شریف کی۔ شارح ہیں اس کے مصنف ہیں حافظ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن حجر عسقلانی کے نام سے آپ معروف اور مشہور ہیں، اور آپ شافعی المسلک ہیں۔ دراصل آپ مصر میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ 14 جلدوں پر مشتمل ہے یہ شرح۔ اسی طرح تیسری شرح ہے ارشاد الساری، یہ شرح علامہ ابو العباس شہاب الدین احمد بن محمد خطیب قسطلانی کی شرح ہے۔ دراصل اس شرح میں اس سے پہلے مذکورہ دونوں شرحوں سے کافی استفادہ کیا گیا ہے، فتح الباری اور عمدۃ القاری سے۔ یہ شرح کہا جاتا ہے کہ طلباء کے لیے بڑی مفید ہے۔ شروع میں 10 جلدوں میں تھی، اب ذرا عمدہ کتابت کے ساتھ یہ شرح لکھی جا رہی ہے، اس لیے اب غالباً 15 جلدوں میں یہ شرح آ رہی ہے۔ ان 3 شروحات کے علاوہ عربی میں ہے یہ شرح، اس کے علاوہ تیسیر القاری ایک شرح ہے، یہ فارسی زبان میں ہے، اور اسی طرح اور بھی شرح ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور فارسی میں بھی ہے۔ اردو میں آج کل کشف الباری بھی بڑی عمدہ شرح ہے، حضرت علامہ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرح ہے۔ یہ شرح میرے زیر مطالعہ رہتی ہے، میں تو بے بضاعت ہوں اور ایک طالب علم ہوں، میرا تجزیہ کیا بلکہ لوگوں کا بھی تجزیہ ہے کہ کشف الباری وہ شرح ہے جو بخاری شریف کی تمام شروحات سے طالب علم کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ اسے بھی آپ زیر مطالعہ رکھ سکتے ہیں۔ اردو میں درس بخاری شریف کے نام سے بھی شروحات موجود ہیں، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طالبات، آج کی حدیث کی تشریح سے پہلے ایک پہلو شروحات کا باقی رہ گیا تھا، جس کے اوپر آپ کے سامنے الحمدللہ روشنی ڈال دی گئی۔ اب اس کے بعد آئیے آپ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت سب سے پہلی حدیث جو نقل کی گئی ہے اس کی تشریح سماعت کریں گے۔ میں سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ کی ترتیب وار تشریح کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور درس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل ہم جیسے کم علم بخاری شریف کی تدریس، خدمت تدریس کے کہاں لائق اور قابل ہیں،
میں تو کہا کرتا ہوں کہ دراصل یہ دور قحط الرجال کا دور ہے. کہاں لوگ مل رہے ہیں بخاری شریف پڑھانے کے لیے، سیاہ ستہ کی تدریس کے لیے. اسی قحط الرجال کے دور میں ہم جیسے گنہگاروں کو اور بے علموں کو شیخ الحدیث بنا دیا جاتا ہے اور زبردستی شیخ الحدیث کا لقب دے دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، منظور فرمائے، زندگی کی آخری سانس تک علم دین سے، قرآن سے، حدیث سے وابستہ رکھے. عزیز طالبات، حدیث کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے. حمیدی فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے. حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید الانصاری نے. یحییٰ بن سعید الانصاری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے. حضرت محمد بن ابراہیم التیمی نے سنا ہے علقمہ بن وقاص اللیثی سے. حضرت علقمہ بن وقاص اللیثی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے منبر پر یقول، وہ فرما رہے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، لہذا جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی دنیا اسے ملے گی. أَوْ إِلَىٰ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی. فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کیا ہے. یہ تو حدیث کی عبارت خوانی اور ترجمہ تھا. عزیز طالبات، لمبی چوڑی اور بسیط تشریحات و توضیحات میں جانے سے پہلے ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے عبارت حل کرے. جو اس کے علم کا پہلا زینہ اور سیڑھی ہے، اسی میں اگر وہ کمزور ہوگا تو اگلے مراحل میں وہ ناکام ہو سکتا ہے. عبارت خوانی مضبوط ہونا چاہیے. اسی لیے میں بار بار تاکید کیا کرتا ہوں اپنی طالبات کو کہ درس میں آنے سے پہلے اور درسگاہ میں شرکت سے پہلے عبارت کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے، ترکیب ہونی چاہیے، الفاظ پر نظر ڈال لینا چاہیے. تو اسی سے کافی سبق حل ہو جائے گا. اور جب تم درسگاہ میں داخل ہو جاؤ گے اور اپنے استاد سے سبق سنو گے، چٹکیوں میں الحمدللہ سبق حل ہو جائے گا اور آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ اور لطف محسوس ہوگا. بہرحال عبارت پڑھنے کا طریقہ خاص طور پر حدیث کی کتابوں کی عبارت خوانی کچھ الگ طریقے سے ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. بخاری شریف میں پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے پہلی حدیث پر، اس کے بعد اگلی حدیثوں پر خطبہ نہ پڑھے، لیکن وہ مخفف پڑھا جاتا ہے جسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. میں نے بھی خطبہ پڑھا ہے اور اس کے بعد حدیث پڑھی ہے، حدیث کا ترجمہ کیا ہے. سب سے پہلا لفظ ہے حدثنا. حدثنا کی اگر آپ تحقیق کریں گے، یہ حدثا ہے اور نا الگ ہے. حدثا الگ ہے، نا الگ ہے. حدثا یحدث تحدیث تابع تفعیل سے، نا ضمیر متکلم ہے. تو حدثا کے معنی حدیث بیان کرنا. حدثا کے معنی کیا؟ اس نے حدیث بیان کی. نا کا ترجمہ ہمارے سامنے. تو
ادب کے لیے کہتے ہیں انہوں نے حدیث بیان کی یا حضرت حمیدی نے حدیث بیان کی. حدثا کا فاعل یہاں پر الحمیدی ہے، نہ ضمیر متکلم ہے، وہ مفعول بن رہی ہے. ورنہ عام طور پر طلباء و طالبات اسے نہیں سمجھتے، حدثنا کو کہتے ہیں کہ پورا ملا کر کے ایک صیغہ ہے جمع متکلم کا وغیرہ وغیرہ. تو حدثنا یہ ہے تحدیث سے. اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی صیغہ آتا ہے اخبرنا کا، جس کے معنی اخبار کے ہیں، خبر دینے کے ہیں. اس میں بھی دو لفظ الگ الگ ہوتے ہیں. ایک ہے اخبرا اور ایک ہے نا. اخبرا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے، ترجمہ ہے اس نے خبر دیا، نا ہم کو ضمیر متکلم ہے. ان دونوں الفاظ کا صیغوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ محدثین کی اصطلاح میں استاد حدیث بیان کرے اور شاگرد حدیث سنے تو اس وقت شاگرد اگر دوسروں کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہے اپنے استاد سے سنی ہوئی حدیث، استاد نے حدیث بیان کیا، شاگردوں نے سنا، پھر وہی شاگرد اپنے استاد سے سنی ہوئی حدیث دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو اس وقت حدثنا کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، حدثنا کا جملہ استعمال کرتے ہیں. اگر سننے والے کئی شاگرد تھے تو وہاں حدثنا نا یہ جمع کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اور اگر استاد بیان کرے ایک ہی شاگرد سنے وہاں پر اور شاگرد نہ ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر جو ہے واحد کا استعمال ہوتا ہے، حدثنی ضمیر متکلم جو ہے حدثنی واحد کا استعمال ہوتا ہے. اور اس کے برعکس شاگرد اپنے استاد کے سامنے حدیث بیان کرے اور استاد اس حدیث کی تصدیق کر دے تو ایسی صورت میں شاگرد جب اس حدیث کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے تو حدثنا کا صیغہ اور جملہ استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ اخبرانا کا جملہ اور صیغہ استعمال کرتا ہے. اگر کئی شاگرد تھے، ایک شاگرد نے حدیث بیان کی، استاد نے اس کی تصدیق کی، اور بھی شاگرد وہاں پر تھے تو اخبرانا کہا جاتا ہے. اور اگر وہاں پر ایک ہی شاگرد تھا تو وہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ اخبرنی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی جملے استعمال ہوتے ہیں. بخاری شریف میں مستقل ایک باب آئے گا، وہاں پر آپ کے سامنے تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی. ادائے حدیث یا تحمل حدیث کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اس کے علاوہ بخاری شریف کے علاوہ ترمذی شریف کے آغاز پر بھی اس پر کافی روشنی ڈالی جاتی ہے، وہاں پر بھی آپ الحمدللہ سن لیں گے. ایک اور بات میں حدثنا اور اخبرنا سے متعلق آپ کے سامنے بتائی دیتا ہوں. چونکہ آپ ابھی حدیث کے کتابوں کے آغاز پر ہے اور افتتاح پر ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرنا ضروری ہے. عام طور پر میں سمجھتا تھا کہ طلباء اور طالبات کو باتیں معلوم ہوتی ہیں تو کبھی کبھار ذہن سے ذہول ہو جاتا تھا، بیان نہیں کرتا تھا. لیکن جب اسباق چلتے تھے کبھی کبھار کسی طالبہ سے پوچھ لیتا تھا تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا. تب سے مجھے احساس ہوا کہ یہ باتیں طلباء اور طالبات کے سامنے بیان کر دینا چاہیے. دیکھیے یہ حدثنا پورا فل فارم ہے، اخبرنا فل فارم ہے یہ، لیکن محدثین حدثنا اور اخبرنا کا شارٹ فارم بھی مخفف بھی استعمال کرتے ہیں عبارت میں. دیکھیے یہ حدثنا مکمل ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی، یہ مکمل آیا ہے. لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے حدثنا مکمل بیان نہیں کیا جاتا ہے، صرف ثنا بیان کر دیا جاتا ہے. اخبرنا مکمل بیان نہیں کیا جاتا، صرف نا بیان کر دیا جاتا ہے. تو وہاں پر آپ کو سمجھ کر یہ ثنا مخفف ہے، اس کا جو فل فارم حدثنا ہے سمجھ کر آپ کو پڑھنا پڑے گا.
ایسے ہی صرف نہ آئے گا تو ایسے نہ آئے گا تو اخبرنا سمجھنا پڑے گا. صرف نہ آئے جو ہے سنا آ جائے یا صرف نہ آ جائے تو وہاں پر حدثنا آپ کو سمجھ کر آپ کو خود جو ہے پڑھنا ہوگا. یہ باتیں تھی حدثنا اور اخبرانہ سے متعلق. تو بہرحال حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں حدثنا الحمیدی. امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے. تو امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد کون ہوئے؟ حضرت حمیدی ہوئے. حضرت حمیدی یہ امام بخاری کے استاد ہیں. ان کا مکمل نام نامی اور اسم گرامی کیا ہے؟ ابو بکر عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ القریشی الاسدی الحمیدی المکی. یہ دراصل حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہم اثر اور ہمدرس ہے. مسند حمیدی انہی کی تصنیف ہے جو بڑی معروف اور مشہور ہے. شارحین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے یہاں پر کہ حمیدی قریشی ہیں، مکی ہیں، اس لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان کی سند اور روایت کو پہلے ذکر کیا ہے قریشی اور مکی ہونے کی وجہ سے. قال حدثنا، حمیدی فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت سفیان نے. تو حمیدی کے استاد کون ہوئے؟ حضرت سفیان ہوئے. قال حدثنا، قال حضرت سفیان فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید الانصاری نے. قال یحییٰ بن سعید الانصاری فرماتے ہیں اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، کہ مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے انہو سمع، کہ انہوں نے سنا، یعنی محمد بن ابراہیم التیمی نے سنا علقمہ بن وقاص اللیثی رحمت اللہ علیہ سے یقول، علقمہ بن وقاص اللیثی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر، میں نے سنا ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو، ان کی بیان کردہ حدیث کو میں نے سنا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منبر پر. وہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر تھے، وہاں پر انہوں نے یہ روایت بیان کی تو میں وہاں پر ان سے سنا ہوں. یہ کون کہتے ہیں؟ علقمہ بن وقاص اللیثی کہتے ہیں. انہوں نے حدیث کس سے سنی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. جی ہاں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی اور پیغمبر ہوتے. اور ایک حدیث میں یوں کہا گیا کہ حق تو عمر بن خطاب کی زبان پر چلتا ہے. ایک حدیث میں یوں بھی کہا گیا جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے اور اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. یہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں کہ قرآن مجید میں 17 مقامات اور آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. 27 سال کی عمر میں آپ نے الحمدللہ اسلام و ایمان قبول فرمایا اور ہر پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ساتھ دیا. سارے صحابہ مراد رسول ہیں لیکن عمر بن خطاب نے، میں جملے میں تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہوں، سارے صحابہ مرید رسول ہیں لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کے تعلق سے خصوصی دعا مانگی تھی
اے اللہ عمر کو ادھر سے ادھر بھیج دے. اللہ نے قبول فرما لیا. جب آپ نے اسلام و ایمان قبول کیا صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر لگایا جس سے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی. اور عشر مبشرہ میں سے عشر مبشرہ ان 10 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہا جاتا ہے جنہیں نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل و مجلس میں ایک وقت میں جنت کی بشارت و خوشخبری سنائی تھی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، فلاں فی الجنہ. اس طرح آپ نے ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت و خوشخبری دے ڈالی تھی. اس لیے ان 10 صحابہ اکرام کو خاص طور پر عشر مبشرہ کا لقب دیا گیا ہے تاریخ میں، تاریخ صحابہ میں، تاریخ اسلام میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں اور آپ نے دنیا میں مثالی حکومت فرمائی. اپنوں نے نہیں غیروں نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں حکومت کرنا ہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حکومت کرو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حکمرانی کرو. آپ نے 10 سال سے زائد عرصہ خلافت فرمائی اور عمارت فرمائی اور آپ کی شاندار فتوحات تاریخ کے اوراق پر، تاریخ کے پنوں پر آج بھی چمک رہی ہیں. ہمیں احادیث کے مطالعے کے ساتھ ساتھ سیرت صحابہ کا بھی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے معیار ہیں، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے ہمارے لیے. تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازم اور ضروری، یہ کہا گیا ہے. عزیز طالبات، بہرحال بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ان کی تاریخ پر چلی گئی تھی. اب میں اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں اور لوٹتا ہوں. وہ یہ ہے، شارحین نے کہا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بخاری شریف میں سب سے پہلے جس روایت و حدیث کو نقل فرمایا ہے وہ روایت یا وہ حدیث یا اس کی سند غریب ہے. ظاہر بات ہے غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں کہیں نہ کہیں راوی ایک ہو. جیسا کہ اس سند میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد حضرت علقمہ بن وقاص اللیثی رحمت اللہ علیہ متفرد ہیں. ان کے ساتھ کسی اور نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا ہے، تو لہذا یہ حدیث غریب ہوئی. تو سوال اٹھا کہ غریب حدیث بخاری شریف میں کیسے آ گئی؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی حدیث کے غریب ہونے سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک حدیث غریب بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. اس لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمن بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث غریب ہے لیکن صحیح بھی ہے، قابل استدلال ہے، آپ اس سے دلیل پکڑ سکتے ہیں. یہ تو پہلی حدیث ہے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ بخاری شریف کی آخری حدیث وہ بھی غریب ہے لیکن صحیح ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اسے تواتر لفظی حاصل نہیں ہے لیکن تواتر معنوی حاصل ہے. اس لیے کہ یہ انما الاعمال بالنیات، نیت والی حدیث، ارادے والی حدیث، اس جیسی حدیثیں اور بھی منقول ہیں، متعدد روایات منقول ہیں. اس لیے تواتر معنوی بحمدللہ تعالی حاصل ہے. اب آئیے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کہہ رہے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
یقول آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے آپ انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اس کی عظمت و اہمیت اور فضیلت کو سمجھ لیں۔ بڑی اہم حدیث ہے، نیت والی حدیث ہے، ارادے والی حدیث ہے، اور سارا مدار تو نیتوں کے اوپر ہے۔ نیتوں میں فطور اور بگاڑ آ جائے تو عمل میں فطور اور بگاڑ آتا ہے، نیتوں میں قصور ہو تو عمل میں قصور پیدا ہو جاتا ہے۔ نیت اگر یہ کسی کو دکھانے کی، شہرت طلبی کی، نام و نمود کی ہوگی، اللہ کے پاس وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ اپنی حدیث سناتے ہوئے روتے تھے، ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی تھیں۔ روز محشر سب سے پہلے جن حضرات کا حساب لیا جائے گا وہ عام لوگ نہیں ہوں گے، علماء دین ہوں گے۔ ان سے سوال ہوگا تم نے اپنے علم کے بارے میں کیا کیا؟ جواب دیں گے کہ اے اللہ، ہم نے آپ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا، آپ کی خوشی کے لیے ہم نے لوگوں کو تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میری رضا کے لیے نہیں، اپنے نام و نمود کے لیے اور شہرت کے لیے تم نے ایسا کیا تھا۔ دنیا میں تمہاری شہرت ہوگی، فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے سے جہنم کے اندر پھینک دو۔ اسی طرح مالدار سے سوال ہوگا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے سے سوال ہوگا، ان کی طرف سے بھی یہی جواب دیا جائے گا، لیکن اللہ فرمائیں گے تم نے اپنے نام و نمود کے لیے کیا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ آج ہمیں اپنی نیتوں اور ارادوں کو ٹٹولنا ہوگا۔ یہ دنیا تو اس وقت اغراض والی دنیا بن چکی ہے، مادیت والی دنیا بن چکی ہے، ہر کوئی پیسہ 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 کہہ رہا ہے۔ وہ ہے نا، کہا اپنا پیسہ بولتا ہے، قوالی ہے شاید، اور اسی طرح وہ بھی قوالی چلی تھی نا، عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر، نقل کفر کفر نہ باشد، ایک جملہ تھا، میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا۔ اس لیے عزیز طالبات، ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے۔ ریاکاری کو کیا کہا گیا ہے؟ شرک کہا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید میں اعلان کیا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی یا میرا حج، میرا مرنا، میرا جینا، سب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اس لیے کہ ہم عالمہ بن جائے، عالم بن جائے، لوگ ہمیں مولانا کہیں، عالمہ کہیں، ہماری واہ واہ ہو، ہماری تعریفیں کی جائیں، ہمارا استقبال کیا جائے، ہماری آورت کی جائے اور اچھے سے اچھے مقام ہمیں حاصل ہو جائے۔ نہیں، اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے، اپنے مولا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے ہم یہ چیز حاصل کر رہے ہیں۔ علم کا حاصل کرنا بھی شریعت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حکم کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو پہلے نقل فرمایا کہ حدیث کا پڑھنے والا طالب علم یا طالبہ اپنی نیت کی تصحیح کر لے، اپنی نیت کو صحیح کر لے۔ آج میں بھی اپنی نیت کو صحیح کر رہا ہوں، آپ بھی اپنی نیت کو صحیح کیجئے کہ یہ تعلیم و تدریس اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، قبر میں جانے کے بعد کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، ہمارے نیک اعمال، اعمال صالحہ اور اخلاص والے اعمال ہمارے ساتھ آئیں۔ تو یہ چیز ضروری ہے۔ اس لیے اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر حضرت امام شافعی رحمہ نے کیا فرمایا اس حدیث کے بارے میں؟ ان هذا الحديث يدخل فيه نصف العلم،
کہ اس حدیث میں تو آدھا علم داخل اور شامل ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کشف الباری میں نقل کیا گیا ہے، من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدی بہذا الحدیث، کہ جو کسی کتاب کی تصنیف و تعلیف کرنا چاہے تو وہ اس حدیث سے اپنی تصنیف کا، اپنی تعلیف کا، اپنی کتاب کا آغاز کرے، تاکہ اس کی نیت بھی صحیح ہو اور اس کی کتاب پڑھنے والوں کی نیت بھی جو ہے صحیح ہو جائے، کتاب پڑھنے والوں کی نیت بھی جو ہے صحیح ہو جائے۔ عزیز طالبات، قبل اس کے کہ میں حدیث کے اگلے مبارک جملوں کی تشریح کروں، اس حدیث کا سبب ورود بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سبب ورود کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے ایک اصطلاح پڑھی ہوگی اور سمجھی ہوگی، وہ ہے شان نزول۔ شان نزول کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے جب کوئی آیت شریفہ یا سورت نازل ہوتی ہے تو اس واقعے اور قصے کو اس آیت کا یا اس سورت کا شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات نہ صرف قرآن میں ہوتی ہے بلکہ یہ بات الحمدللہ حدیث میں بھی موجود ہے۔ کوئی واقعہ یا قصہ یا بات پیش آئی، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی تو وہ واقعہ، وہ قصہ، وہ بات اس حدیث کے لیے سبب ورود کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن کے اپنے اصطلاحات وہ الگ ہیں، ان اصطلاحات کو یہاں پر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ شان نزول کا لفظ آپ یہاں پر استعمال نہیں کریں گے۔ یہاں پر جو استعمال ہوگا لفظ سبب ورود کا ہوگا۔ تو دراصل آپ کے سامنے اس وقت مقصود مجھے اس حدیث کا سبب ورود بیان کرنا ہے، یعنی وہ کون سا واقعہ اور قصہ پیش آیا جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ کشف الباری میں طبرانی کے حوالے سے انہوں نے نقل فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک شخص، اس شخص کا، وہ صحابی کا نام مفقود ہے، معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک شخص نے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام قیس نامی خاتون سے نکاح کرنا چاہا اور نکاح کا پیغام دیا۔ تو انہوں نے، یعنی ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شرط لگائی، وہ شرط تھی ہجرت کرنے کی، کہ میں تمہارے پیغام نکاح کو اس وقت قبول کروں گی اور میں تم سے اس وقت نکاح کروں گی جبکہ تم ہجرت کرو، ورنہ میں نہیں کروں گی۔ اس واقعے کی اطلاع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو اس وقت آپ نے یہ بات یا یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کو اپنی نیت کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی تو اسے دنیا حاصل ہوگی، اور جس کی ہجرت اس نیت سے ہوگی کسی عورت سے نکاح اور شادی کرنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے اسے وہی ملے گا جس نیت سے اس نے ہجرت کیا۔ اس وقت آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ تو اس سے ظاہر بات ہے اعمال کے وقت اپنی نیتوں کی حفاظت کتنی لازمی اور ضروری ہے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ ہر عمل میں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، دینی خدمات ہو، مسجدیں بنانا ہو، مدارس قائم کرنا ہو، مکاتب چلانا ہو، نیتوں کی تصحیح اس وقت ضروری ہے۔ وہ واقعہ مجھے بار بار یاد آتا ہے، میدان جنگ میں ایک صحابی کو غالباً ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ایک تاج ملتا ہے،
وہ اسے لیتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے، امیر لشکر کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے حوالے کرتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، امیر لشکر آواز دے کر پوچھتے ہیں کہ یہ ہیرے سے جڑے ہوئے تاج کو حوالے کر کے جانے والے تم اپنا نام تو بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام اچھی طرح جانتا ہے۔ ایسے مخلص لوگ تھے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے۔ بہرحال عزیز طالبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، اعمال عمل کی جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال فرمایا، انما الافعال نہیں فرمایا، کیوں؟ کیا اعمال اور افعال میں فرق ہے؟ جی ہاں، شارحین نے اعمال اور افعال میں فرق کیا ہے، فرق واضح کیا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اعمال کے معنی ساختن کے ہیں، بنانے کے ہیں، اور اعمال ایسے اعمال کو کہتے ہیں یا ایسے عمل کو کہتے ہیں جس میں امتداد اور استمرار ہوتا ہے۔ امتداد اور استمرار کا مطلب اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، جو کام ہمیشہ کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعمال کہتے ہیں۔ اور افعال میں، فعل میں یہ بات نہیں ہوتی۔ افعال کے معنی صرف کردن کے، فارسی زبان میں کردن، کرنا، اس میں امتداد اور استمرار نہیں ہوتا ہے۔ وہ کام کبھی ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ کیا گیا ہے کہ عمل مکلف سے صادر ہوتا ہے اور فعل مکلف اور غیر مکلف دونوں سے ثابت ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے۔ یعنی انسان جو عمل کرے تو انسانی مکلف ہے نا، تو اس کے کام کو عمل کہیں گے، لیکن کوئی جانور جو غیر مکلف ہے کوئی کام کرے تو اسے آپ عمل نہیں کہہ سکتے، اسے فعل کہیں گے، وہ جانور کا کام ہے، وہ فعل کہیں گے۔ تیسرا فرق یہ کیا گیا ہے کہ عمل کا استعمال ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے اور فعل کا استعمال ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے بڑے جامع ہوا کرتے تھے۔ آپ نے افعال نہیں فرمایا، اعمال فرمایا، انما الاعمال بالنیات فرمایا۔ اب یہاں پر جو دوسرا لفظ ہے نیات، یہ دراصل نیتن کی جمع ہے۔ نیت کے لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے؟ یعنی لغت میں نیت کے معنی کیا کی گئے؟ لغت کو ہم دیکھتے ہیں تو لغت میں نیت کے معنی ارادے اور قصد کے آتے ہیں، ارادے اور قصد کے آتے ہیں۔ اور شریعت میں نیت کسے کہتے ہیں؟ علماء اکرام نے نیت کی تشریح کی ہے یا تعریف کی ہے، الارادۃ المتوجہۃ نحو الفعل لابتغاء اللہ وامتثال حکمہ، کہ شریعت میں نیت اس ارادے کو کہتے ہیں کہ بندہ کوئی کام کرنے کے لیے متوجہ ہو اور اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہو۔ چنانچہ ہم نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں تو اس میں وہی ہوتا ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو اس میں ابتغاء الہی بھی ہے اور امتثال حکم الہی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو جس عمل میں، جس کا ارادہ ہو، تو شرعی طور پر اسے نیت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر شارحین نے ایک اور بحث چھیڑ ڈالی ہے۔ وہ بحث یہ چھڑی ہے کہ ویسے عبادتوں میں نیت کا لزوم تو ہوتا ہے، تو کیا وضو میں بھی نیت ضروری ہے؟ یہاں پر جو بحث چل رہی ہے وہ بحث
وضو میں نیت کے وجوب اور عدم وجوب کی ہے، اور مستحب اور غیر مستحب کی نہیں ہے، سنت اور غیر سنت کی نہیں ہے۔ سنت تو سبھی کے پاس ہے، لیکن آیا بغیر نیت کے وضو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف ہوا ہے ائمہ کے مابین۔ حضرات احناف کے نزدیک وضو میں نیت کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس ائمہ ثلاثہ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک وضو میں نیت کرنا واجب ہے، یعنی بغیر نیت کے وضو ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، اس طرح کی نیت ہو سکتی۔ لہذا ایک آدمی بغیر نیت کے ہاتھ پیر دھو لے اور چہرہ بھی دھو لے، سر پہ ہاتھ بھی پھیر لے، تو ظاہر بات ہے ائمہ ثلاثہ کے یہاں تو وضو نہیں ہوگا، لیکن احناف کے یہاں وضو ہو جائے گا۔ اس کی نیت نہیں تھی، مگر نیت تو سنت ہے، وضو اس کا ہو جائے گا۔ اور یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا یہاں پر؟ اصل میں اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ انما الاعمال بالنیات میں تقدیری عبارت ماننے میں اختلاف ہوا، تقدیری عبارت ماننے میں اختلاف ہوا۔ وہ یہ کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس حدیث کی تقدیری عبارت یوں ہے، انما صحت الاعمال بالنیات ہے، کہ اعمال کی صحت کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، جبکہ احناف کے نزدیک اس حدیث کی تقدیری عبارت یوں ہے، انما ثواب الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ احناف یوں کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کر رہا ہو اس پر ثواب اس وقت ملے گا، آدمی کی نیت اگر ثواب حاصل کرنے کی، اللہ کی رضا جوئی کی ہے تو اسے ثواب ملے گا۔ اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے تو اب جو نیت ہوگی اس کے مطابق نتیجہ جو برآمد ہوگا۔ ریاکاری ہے تو وہ بال ہے اس کے لیے وہ عمل، یا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ عمل اس کے لیے مباح ہو جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت و مرضی پر ہے، اللہ چاہے تو ثواب دے یا نہ دے۔ تو احناف یوں کہتے ہیں کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، یہ اس حدیث کی تقدیری عبارت ہے۔ دیکھیے اصل میں جتنی عبادات ہیں ان عبادات میں نیت کی ضرورت ہے، اور معبود کی معرفت بھی ضروری ہے، معبود کی معرفت بھی ضروری ہے۔ عبادتوں میں نیت ضروری ہے، معبود کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ضروری ہے۔ اور عبادتوں کے علاوہ جو دوسرے اعمال ہوتے ہیں، جن اعمال میں صرف بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے یا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، جسے ہم قربات سے تعبیر کر سکتے ہیں، تو ایسے قربات میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ من یتقرب الیہ کی معرفت ضروری ہے نا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ضروری ہے۔ تو اب وضو قربات میں داخل ہے، یعنی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ عبادت محضہ نہیں ہو، عبادت محضہ وہ نہیں ہے، لہذا نیت ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وضو نماز کے لیے کیا جا رہا ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مناکحات، معاوضات، خصومات، ترکات، عقوبات میں کسی امام نے نیت کو ضروری قرار نہیں دیا ہے۔ اسی طرح ہم بھی وضو کو نیت کے اعمال سے خارج کرتے ہیں، کیونکہ وضو عبادت محضہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ وسائل میں سے، اسباب میں سے ایک وسیلہ ہے۔ نماز کے لیے وضو ایک وسیلہ ہے، عبادت محضہ نہیں۔ نماز کے لیے نیت ضروری ہے۔
اور اگر سوال یہ کیا جائے کہ بھئی احناف کے یہاں تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں تیمم میں نیت کرنے کا حکم خود قرآن میں دیا گیا ہے، فَتَيَمَّمُوا اس کے معنی ہی ارادہ کرنے کے ہیں، اس لیے احناف اس میں نیت کو لازم اور واجب کہتے ہیں، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہو سکتا۔ نیز قرآن مجید میں وضو کا حکم دیا گیا، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس میں 4 چیزوں کا حکم دیا ہے گیا ہے۔ کیا 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، سروں کا مسح کرو، پیروں کو دھو لو۔ اس میں نیت کو لازم قرار نہیں دیا گیا، جب کتاب اللہ میں قرآن میں جتنی بات ہے وہ اتنے پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث کی وجہ سے، وہ بھی خبر واحد کی وجہ سے، آپ کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے احناف وضو میں نیت کو سنت تو کہتے ہیں لیکن فرض یا واجب نہیں کہتے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ بے شک آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر وہ ثواب کی نیت کرے گا اپنے عمل سے تو اسے ثواب دیا جائے گا، ریاکاری کی نیت ہوگی تو پھر اس کے لیے عذاب ہے، وبال ہے اس کے لیے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جب انما الاعمال بالنیات کہہ دیا گیا تھا تو اسی میں ساری باتیں داخل اور شامل تھیں، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ دوبارہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس سلسلے میں شارحین یہ فرماتے ہیں کہ دراصل نیت کا معاملہ بہت اہم ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً دوسرا جملہ ارشاد فرمایا انما لامرئ ما نویٰ۔ اور بعض شارحین کہتے ہیں کہ نیت کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاسیساً یہ جملہ فرمایا۔ پہلے جملے میں انما الاعمال بالنیات میں اعمال کا تعلق نیت سے ہے، دوسرے جملے میں انما لامرئ ما نویٰ کا تعلق عامل کی یعنی عمل کرنے والے کی حالت سے ہے، اس کی حالت کا بیان ہے کہ اس کو اپنی نیت کے مطابق ہی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا۔ اور بعض شارحین نے یہ فرمایا کہ پہلے جملے میں ربط بین العمل و نیت ہے اور دوسرے جملے میں ان مباح اعمال کا بیان ہے جو عبادات میں شامل نہیں ہے، بغیر ثواب کی نیت کے اجر مل جائے گا، جیسے کھانا پینا وغیرہ ہے۔ پہلے جملے میں مقصد کون سا عمل معتبر ہے یہ بتانا ہے، اور دوسرے جملے کا مقصد اعمال پر کیا نتائج مرتب ہوں گے یہ بتانا ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث میں تکرار نہیں ملے گی، یہ فرق ہے دونوں جملوں کے اندر۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سبب ورود کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے حدیث کو آپ پڑھیے اور سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، پس جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، يُصِيبُهَا اصاب يُصِيبُ باب فعال سے، دنیا اسے حاصل ہوگی، دنیا اسے ملے گی، دنیا کے لیے اس کی ہجرت ہوگی۔ اب یہاں پر 2-3 الفاظ کی تشریح مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لفظ یہاں پر ہجرت کا آیا ہے، دوسرا لفظ دنیا کا آیا ہے۔ تو ہجرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ لغت میں ہجرت کے معنی صرف ترک کے ہیں، ترک یعنی چھوڑ دینا، اور عرف میں عام بول چال میں ہجرت ترک وطن کو کہا جاتا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے؟ ترک وطن۔
وطن کے چھوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ ترک وطن کو عرف میں ہجرت کہا جاتا ہے، اور ترک وطن کی کئی شکلیں، کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات لوگ مقام خوف سے مقام امن کی طرف ہجرت کرتے ہیں، جیسے کہ ابتدا میں مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی طرف بھی ابتدا میں شروع میں، جبکہ ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، مدینہ منورہ کی طرف صحابہ نے ہجرت کیا تھا، لیکن بعد میں ہجرت کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا ایمان اور اسلام کے لیے فرض قرار دیا گیا، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت مدینہ منورہ دارالاسلام قرار دیا گیا، تو اس کے بعد جو ہجرت ہوئی ہے وہ دارالکفر سے دارالاسلام یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت میں ہجرت کی ایک اور تعریف کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ ترک معاصی کا نام ہجرت ہے، ترک معاصی، گناہوں کو چھوڑ دینا، اور علماء نے اسے حقیقی ہجرت قرار دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو، حرام چیزوں کو حجرہ چھوڑ دے، ترک کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی مہاجر بنا دے، گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دے، وہ قوت دے، وہ طاقت دے، وہ توفیق دے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تو عزیز طالبات، اب کتنی ہجرتیں ہو گئی؟ 3 ہجرتیں ہو گئی، ایک ہجرت لغویہ، ایک عرفیہ، ایک حقیقہ شرعیہ۔ لغویہ صرف ترک کو کہتے ہیں، عرفیہ ترک وطن کو کہتے ہیں، حقیقی شرعیہ ترک معاصی کا نام ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مکے سے مدینے کی طرف جو ہجرت تھی، یا مکے سے حبشہ کی طرف جو ہجرت تھی، جو فرض تھی وہ ہجرت اس کی فرضیت اب ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیت۔ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں، یا جس ہجرت کی نفی کی گئی وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی، اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب جہاد ہے، نیت ہے، اب جو جس نیت سے ہجرت کرے گا اللہ اس کے مطابق اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ البتہ اب 2 ہجرتیں باقی رہ گئی۔ کتنی ہجرتیں؟ 2 ہجرتیں باقی رہ گئی۔ ایک ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا، اور دوسری ہجرت ہے ملک شام کی طرف ہجرت کرنا باقی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی قیامت سے پہلے جو بہتر لوگ ہوں گے وہ ملک شام کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ جہاں یہ حدیث آئے گی اس کی تشریح بیان کر دی جائے گی انشاءاللہ، یا پھر آپ بھی کچھ تحقیق کیجئے، محنت کیجئے وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا۔ اب یہاں پر جو دوسرا لفظ ہے وہ دنیا کا ہے۔ دنیا یہ دنون سے مشتق ہے، اس کے 2 معنی بیان کیے گئے، ایک معنی قرب کے بیان کیے گئے، قریب کے، چونکہ دنیا زوال اور فنا کے قریب ہوتی ہے اسی لیے اسے دنیا کہا جاتا ہے، یا دنیا آخرت کے قریب ہوتی ہے اس لیے اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ دنون سے مشتق نہ مانے، دناءتن سے مشتق مانے، تو دناءتن حقیر چیز کو کہتے ہیں، گری ہوئی چیز کو، تو چونکہ دنیا ہے ہی وہ اسی چیز۔ عبارت کے اعتبار سے دنیا کو غیر منصرف پڑھا گیا ہے۔ غیر منصرف اس لیے پڑھا گیا ہے کہ اس میں غیر منصرف کے 2 اسباب موجود ہیں، ایک وصف ہے اور دوسرا تانیث ہے، اس لیے دنیا کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ یہ تو دنیا کی لغوی اور صرفی
نحوی تحقیق تھی، مگر دنیا کی شرعی تعریف کیا ہے؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ ایک تعریف تو یہ کی گئی کہ ما علی الارض من الہوا والجو، کہ زمین پر جو ہوا وغیرہ ہے وہ دنیا ہے۔ کسی نے تعریف کی کل المخلوقات من الجواہر والاعراض الموجودہ قبل الدار الاخرہ، یعنی دار آخرت سے پہلے جتنے اعراض، جتنے جواہر موجود ہیں دنیا میں، جتنی مخلوقات وہ دنیا ہے۔ لیکن ایک تعریف بڑی اچھی کی گئی ہے، مجھے بھی پسند آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز دنیا ہے جو انسان کو اللہ اور آخرت سے غافل کرتا۔ ہر وہ چیز دنیا ہے جو انسان کو اللہ اور آخرت سے غافل کرتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یا جس کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے، اور سوال یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی تو اس دنیا میں عورت بھی شامل تھی، بات پوری ہو گئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الگ سے عورت کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کے بھی ایک جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ از قبیل ذکر الخاص بعد العام ہے، زیادت اہتمام کے لیے بیان کیا گیا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے وقت انصار مدینہ بڑے ایثار و قربانی سے پیش آ رہے تھے، مہاجرین کے لیے اپنا مال نثار بھی کر رہے تھے، بلکہ ان کے پاس اگر دو دو بیویاں ہوں تو طلاق دے کر کے مہاجر سے نکاح بھی کر رہے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ہجرت کرنے والوں کی نیت میں خطرہ نہ آ جائے، اہتمام کے طور پر خاص طور پر عورت کا ذکر فرمائیں۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ عورت کا ذکر مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عورت کے فتنے سے امت کو محفوظ کرنے کے لیے، یا عورت کے فتنے سے امت کو آگاہ کرنے کے لیے آپ نے مستقل ذکر فرمایا۔ چنانچہ مختلف حدیثیں بھی موجود ہیں، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد مردوں کے لیے عورت سے زیادہ نقصان دہ فتنہ میں نے کوئی نہیں چھوڑا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا النساء حبائل الشیاطین، عورتیں تو شیطان کے جال ہیں، اس لیے آپ نے مستقل طور پر یہ عورت کا ذکر فرمایا۔ او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اب یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا کیا گیا، بلکہ سوال یہ پیدا کیا گیا کہ کسی صحابی سے یہ بات ہونا مشکل ہے کہ وہ عورت کے لیے ہجرت کریں، چونکہ سبب ورود وہی بتا رہا ہے۔ جس زمن میں یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کسی صحابی نے یہ نیت کی، کسی عورت نے اپنے نکاح کے لیے پیغام یہ لگایا تھا، شرط لگائی تھی، تو صحابی سے کیسے ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے شارحین نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی آدمی جو نیت کرتا ہے اس بسا اوقات نیت مخلوط ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رضا بھی اور دنیا بھی۔ تو صحابی نے جو نیت کی تھی ان کی نیت میں اللہ کی رضا غالب تھی، اللہ کی رضا غالب تھی، اور تھوڑا سا خلط ملط عورت سے نکاح کرنے کا بھی ہو گیا تھا۔ تو تھوڑا سا خلط ملط ہونے سے صحابی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی زبان درازی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی رضا غالب تھی، اور عورت سے نکاح کرنا یہ مغلوط تھا جسے حساب میں نہیں لگایا۔
لیکن چونکہ یہ شان صحابہ کے خلاف تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی. عزیز طالبات، اب یہاں پر عزیز طالبات یہ حدیث مکمل نہیں ہے. اس حدیث میں جملہ رہ گیا ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ جملہ یہاں پر نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جملے کو یہاں پر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیوں چھوڑ دیا، جبکہ یہ مکمل اور پوری حدیث بخاری شریف میں کل 7 مقامات پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے. اس کے کئی ایک جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ امام بخاری کے استاد حمیدی سے سہو ہو گیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ بخاری علیہ الرحمہ سے ہی سہو ہو گیا. مگر ان حضرات کے حافظے اور یادداشت کو دیکھتے ہوئے یہ جوابات مناسب معلوم نہیں ہوتے. اور تیسرا جواب یہ دیا گیا جملہ متروکہ جو تزکیہ پر دلالت کرتا ہے اس لیے چھوڑ دیا کہ نیت کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے. ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ دراصل اس جملے کو چھوڑ کر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ خرم فی الحدیث کے جواز کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے، خرم فی الحدیث کہتے ہیں کہ حدیث کو مختصر کر کے بیان کر دیا جائے یا حدیث بیان کرتے وقت بعض جملوں کو چھوڑ دیا جائے. اسے خرم فی الحدیث کہتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے کہ خرم فی الحدیث اس وقت جائز ہے کہ معنوں میں تبدیلی نہیں ہونا چاہیے. معنی اگر بعض جملے چھوڑ دینے کی وجہ سے معنوں میں تبدیلی نہ ہو رہی ہو تو اس طرح اختصار کر سکتے ہیں، خرم فی الحدیث کر سکتے ہیں. لیکن حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا اپنی کتاب کی پہلی حدیث میں خرم فی الحدیث کرنا مناسب معلوم نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہاں جزو اول یعنی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ کو حذف کر کے یہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم حدیث پڑھتے وقت یا پڑھاتے وقت اچھی نیت نہیں کر سکتے تو کم از کم نیت بد سے احتراز کرو، کوئی بری نیت نہ کرو، ریاکاری کی نیت نہ کرو، اس سے بھی تمہیں ثواب حاصل ہو سکتا ہے. عزیز طالبات، ایک آخری بات رہ گئی ہے اور بڑی ہی اہم بات ہے، اور وہ بخاری شریف پڑھتے وقت پڑھاتے وقت اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے. آخر میں وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے انطباق کیسے ہے، یعنی اس حدیث سے ترجمۃ الباب بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہ باب ہے ابتدائے وحی، بدایت وحی کا، لیکن آپ نے یہ پوری حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ سنا، حدیث کی تشریح سنی، سبب ورود سنا، اس کے الفاظ معنی آپ نے پڑھا. اس پوری روایت و حدیث میں کہیں بھی وحی کا ذکر یا بدایت وحی کا ذکر یا ابتدائے وحی کا ذکر نظر نہیں آ رہا ہے. تو پھر جس ترجمۃ الباب کے تحت یہ روایت حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے، اس باب سے ظاہراً یا معنن یا حکمن کوئی رابطہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ہے. اس سلسلے میں شارحین نے کئی ایک توجیحات بیان کی ہیں اور اس حدیث سے ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے
اس روایت کو صرف بطور خطبہ ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس روایت کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اس روایت کو کتاب کے آغاز کے موقع پر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بطور تصحیح نیت پیش کیا ہے کہ اپنی نیت کی تصحیح کر لینا چاہیے طلباء اور طالبات کو یا بخاری شریف پڑھنے والوں کو، مگر بعض لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، ان جوابات کو قبول نہیں کیا اور یوں کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر بطور خطبہ ہے تو ترجمۃ الباب سے پہلے پیش کرنا چاہیے تھا، تصحیح نیت کے لیے ہو بھی تو خطبے سے ترجمۃ الباب سے پہلے پیش کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ صاحب مشکات نے اس روایت کو ترجمۃ الباب سے پہلے نقل فرمایا ہے۔ اس لیے اس کے اور بھی جوابات دیے گئے ہیں، گرچہ کہ یہ جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں اور الحمدللہ یہ معقول جوابات ہیں، لیکن شارحین نے بال کی کھال نکال دی ہے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شارحین کو اور علماء کرام کو، وہ غور و خوض کر کے ہمیں علمی باتیں بتاتے ہیں جس سے ہمارے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے، علم میں زیادتی اور اضافہ ہوتا ہے۔ ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ اس حدیث میں دراصل ہجرت کا ذکر ہے، کہاں ہے؟ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا میں ہجرت کا ذکر نظر آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہجرتیں ہوئی ہیں۔ ایک ہجرت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر اور مکان سے غار حرا کی طرف فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ تاج نبوت آپ کے سر پر سجائے جانے سے پہلے گھر سے نکلتے غار حرا کی طرف جاتے، وہاں پر تشریف فرما ہوتے اور عبادت فرماتے تھے، تو یہ بھی ہجرت ہے، گھر کو چھوڑ کر غار حرا کی طرف جانا۔ اور دوسری ہجرت آپ کی ہے جو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف فرمائی۔ دراصل حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہجرت، یعنی آپ کے گھر سے غار حرا کی طرف، یہ پہلی ہجرت ابتداء وحی کا ذریعہ بنی ہے، یہاں سے ہجرت کی ابتدا ہوئی ہے۔ چنانچہ غار حرا میں آپ تشریف فرما ہیں، جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر تشریف لائے، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں جن سے آپ بخوبی الحمدللہ واقف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری ہجرت ہے وہ وحی کے ظہور کا ذریعہ بنی۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو وہ موقع نہیں ملا جو موقع مدینہ منورہ میں وحی کی اشاعت کا یا کتاب اللہ کی تبلیغ کا یا وحی مطلوع کی تبلیغ کا جو مدینہ منورہ میں ملا۔ مدینہ منورہ میں جا کر کے آپ نے بہت دین کا کام کیا ہے۔ تو ایک ہجرت ابتداء وحی کا ذریعہ بنی اور ایک ہجرت ظہور وحی کا ذریعہ بنی۔ اس اعتبار سے بھی ترجمۃ الباب اس روایت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بدء الوحی ہے، وحی کی ابتدا کا بیان ہے، تو اس طرح وحی کی ابتدا کا ذکر یوں ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث سے ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے سلسلے میں کہ جس بشر کو نبی بنایا جاتا ہے، جس انسان کو نبی بنایا جاتا ہے، اس میں اخلاص عام انسانوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں اور پیکر اخلاص ہوتے ہیں، ان سے زیادہ ان کے اخلاص کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انما الاعمال بالنیات، آپ نے اس حدیث کو ارشاد فرما کر یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو کیوں آئی، وحی کی ابتدا کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ میں اعلیٰ اخلاص تھا، پیکر اخلاص تھے آپ۔ تو بہرحال اس اعتبار سے ترجمۃ الباب کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ عزیز طالبات، آپ اس درس کو غور سے سنیے، سمجھیے اور اس حدیث کی تشریح کو، ساری چیزوں کو یاد کیجیے، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس درس کو ہمارے لیے
ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری نموز سے محفوظ فرمائے، تادن حیات ایمان اخلاص صحت پر قائم دائم رکھے، حاسدوں کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، نظر بد سے، جادو ٹونا اثرات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ جو وبا اس وقت کرونا وائرس کی چل رہی ہے اللہ اسے ختم فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، عذاب قبر عذاب نار سے محفوظ فرمائے، علت ذلت قلت سے بچائے، قابلیت قبولیت مقبولیت عطا فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے میں جنت عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔